بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 آیتیں ہماری سورہ حجرات کی ہو گئی تھیں، آج ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 7ویں آیت ہے وَاعْلَمُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَاعْلَمُوا، اور کہہ رہے ہیں کہ جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان، ان فیکم، کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، ان فیکم رسول اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ تو پھر کیا؟ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمارے درمیان جو اللہ کے رسول موجود ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، نہیں لکھے ہوئے، اور تم لوگ اس نعمت کی قدر کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو، اپنے مشورے مت دو۔ کیونکہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہاری باتیں مان لیں، لو یطیعکم، اگر وہ مان لیں، فی کثیر من الامر، بہت سارے کاموں میں تمہاری بات، لعنتم، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہیں ایمان کی محبت عطا کر دی، اور وزینہ فی قلوبکم، اس کو تمہارے دلوں میں پکا کر دیا، وکرہ الیکم الکفر، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی، والعصیان، عصیان کا مطلب ہے گناہ صغیرہ، اور فسق کا مطلب ہے گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفرت تمہارے دل میں ڈال دی۔ اولئک هم الراشدون، ایسے لوگ ہیں سیدھے راستے پر، فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، ونعم، اور اس کا احسان ہے، اللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، میں محاورہ ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، تو یہ اللہ کے رسول کا موجود ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور تم لوگ اس نعمت کی قدر کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو، اپنے مشورے مت دیا کرو، کیونکہ صحابہ مشورہ، جب وہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا لوگوں نے، تو آس پاس کے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے رسول اللہ، یہ تو انہوں نے آپ کے حکم عدولی کی، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، یہ تو اسلام سے نکل گئے، آپ ان کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، وغیرہ وغیرہ، ابھارنا شروع کیا۔ تو اگر رسول اللہ ان کی کسی بات کو مان لیتے اور خدا نہ خواستہ ان کو کوئی جنگ کا معاملہ پیش آتا یا ان کو سزا دی جاتی یا کچھ بھی ہوتا، تو یہ کیونکہ حقیقت حال کے خلاف تھا تو ان کے ساتھ حارث بن ضرار کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو جاتا، تو یہ کسی صحابی کے کسی کی بھی مشورے پر ہوتا، تو فرمایا کہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، رسول اللہ موجود ہے تو ان کی بات کا انتظار کرو، ان کو خواہ کے مشورے مت دو۔ تو ترجمہ دیکھیے، تو اللہ کے رسول موجود ہے، ان کی بات مان لو، اپنے مشورے مت دو، اگر وہ بہت سارے کاموں میں تمہاری باتیں مان لیں اور اس میں مصلحت کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو تم پھنس جاؤ گے، یعنی مصیبت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ تمہارے مشورے کی وجہ سے وہ کام ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو مصیبت سے بچا لیا۔ وہ کیسے بچا لیا؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت عطا کر دی اور اس کے حاصل کرنے کو اس کو تمہارے دلوں میں پکا کر دیا، اور کفر و فسق یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی نفرت تمہارے اندر پیدا کر دی۔ ایسے لوگ سیدھے راستے پر ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، یعنی اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے تو وہ ان کی مصلحتوں کو بھی جاننے والا ہے اور حکمتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیے تشریح، اب دیکھیں اس کا تشریح یہ کہ اس آیت میں صحابہ کرام ایک اور ہدایت اور
نصیحت کی گئی، وہ کیا ہے کی گئی؟ گزشتہ آیت میں وہ واقعہ تھا حضرت ولید بن عقبہ والا، تو تمہاری ایمانی غیرت کا جوش اور جذبہ تو ٹھیک تھا کہ تم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا غلط کام کیا انہوں نے، ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن تمہاری رائے صحیح نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی اور جو فیصلہ کیا وہ صحیح تھا۔ جیسے میں نے یہاں لکھ دیا کہ ان کا جذبہ تو ٹھیک تھا کہ انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی تو لہٰذا ان کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، جذبہ تو ٹھیک تھا لیکن رائے ٹھیک نہیں تھی، کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا کچھ کرو، کسی نے ایمانی جذبہ ٹھیک ہے لیکن رائے بھی دیکھ کر دینی چاہیے۔ اب اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی اور جو حضور نے فیصلہ کیا تو اس پر دل کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، یعنی مشورہ طلب کاموں میں مشورہ اور رائے دینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ ہماری رائے کے مطابق عمل کریں یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر رسول کی رائے کے مطابق کام ہوگا تو تمہیں رسول کی اطاعت کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی گڑبڑ اور کوئی فیصلہ ایسا ہو کہ جو مصلحت کے خلاف ہوا تو تمہیں کوئی نقصان اور گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور مشورے سے ہوا، اور اگر تمہاری رائے پر عمل کرنے میں کوئی کام خراب ہو گیا تو تمہیں نقصان ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوں گے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دے دینا چاہیے، لیکن اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہماری بات کو مان لیں، بات کو منوانا نہیں چاہیے، بس رائے اور مدد بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بات کو منوائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر بھی لیا اور اس میں کوئی غلط بات پیش آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس میں فساد کھڑا ہو گیا تو پھر اس میں تمہارے پر وبال پڑے گا، کیونکہ تمہاری رائے سے ہی کام ہوا۔ اور اگر حضور نے کوئی رائے دی ہے اور اس پر خدا نخواستہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بات غلط ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہوا نہیں ہے لیکن اگر ہو جاتی تو تمہارے اوپر اس کا وبال نہیں پڑتا، کیونکہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی بات سے پہلے بات نہ کرو، آپ سے پہلے آگے نہ چلو، اور جناب اپنی رائے دو تو اس پر اصرار زیادہ نہ کرو۔ یہ 8 آیت ہے، اب آگے دیکھیے آیت نمبر 9، یہ آیت نمبر 9، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان، طائفہ کہتے ہیں گروہ اور جماعت کو، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں آپس میں صلح کرا دو، یعنی جھگڑے کی بنیاد ختم کرا دو اور لڑائی ختم کرا دو۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر اصلاح کی کوشش کے بعد بھی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، بغت مطلب زیادتی کرے، یعنی آپ نے اصلاح کی کوشش کی، اس کے باوجود پہلا دوسرے پر اگر زیادتی کر رہا ہے، پھر چڑھائی کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا تو فَقَاتِلُوا الَّتِي، پھر اس سے جھگڑا کرو، الَّتِي تَبْغِي، جس نے بغاوت کی ہے، جس نے چڑھائی کی۔ تو تم اس سے دوبارہ لڑائی شروع کرو یہاں تک کہ وہ جماعت اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یہاں تک کہ حتیٰ تک یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، کیا مطلب اللہ کے حکم کی طرف، یعنی وہ لڑائی کرنا چھوڑ دیں۔ فَإِن فَاءَتْ، اور جب وہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر ان میں آپس میں دوبارہ صلح کرا دو، بِالْعَدْلِ، انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، وَأَقْسِطُوا، اور ان کے درمیان صلح کراؤ انصاف کے ساتھ۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جب دونوں کے درمیان عدل انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو اور اس کو لکھ لو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، یعنی اس میں جانبداری نہ ہو کسی کی، شریعت جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جناب واپسی کو اس کو لکھ لو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارا انما المؤمنون اخوہ، یہ باہمی صلح کرانے کا حکم اللہ نے دیے کیوں؟ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ انما المؤمنون، مسلمان اخوتون، آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی دینی اس سے بات ہے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو تاکہ اسلامی بھائی چارگی قائم رہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی شرعی حدود کا خیال رکھو، ایسا کوئی فیصلہ نہ کرو جو شریعت کے خلاف ہو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ دو آیتیں ہو گئی، 10 آیتیں، یہ دونوں کا نیچے ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تشریح دیکھیے۔ اس آیت میں باہمی محبت کا حکم ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں آپس میں باہمی اختلافات ہوں تو ان میں صلح کرا دو عدل و انصاف کے ساتھ، اور ہمیشہ اختلافات غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو غلط فہمی کو دور کر دو آپس کے مشورے سے اور محبت ہو جائے۔ یہاں پر ایک نوٹ میں نے لکھا ہے، وہ دیکھیے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین ہے کہ صحابہ میں بھی آپس میں لڑائیاں ہوئی، جیسے کہ بہت سے واقعات مشہور اور معروف ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہاں پہ کیا حکم ہے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مشاجرات صحابہ۔ تو یہ جو صحابہ کی آپس کی لڑائیاں ہوئیں ان کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ تو اب اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یہ آپ دیکھ لیجیے، میں یہاں پہ لکھتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ نمبر ایک یہ کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں۔ اس وقت کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، صحابہ کے اعمال کا حساب اللہ ہم سے لے گا اور ہمارے اعمال کا حساب اللہ ہم سے لے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان میں آپس میں لڑائیاں کیوں پیدا ہوئی، آپس میں اختلافات ان میں کیوں ہوئے، کس بارے کے ہوئے، لہٰذا ہم اس کے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگنے سے محفوظ فرمایا، تو ہماری یہ دعا اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کو بھی ان کے خون میں رنگنے سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بات کی تھی کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں رنگنے سے محفوظ فرمایا، اللہ ہماری زبانوں کو ان کے خون میں رنگنے سے محفوظ فرمائے۔ چوتھی بات، ہمیں اس وقت کے حالات کی صحیح خبر نہیں، نہ ہم صحیح و مکمل طور پر اس وقت کے حالات سے باخبر ہیں، کیونکہ ہم اس وقت غائب تھے، موجود تھے ہی نہیں۔ تو کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون حق پر تھا کون حق پر نہیں تھا۔ بہت سے لوگ یہ بات بولیں گے جی کتابیں موجود ہیں، تاریخ موجود ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں نے زیادہ تر قرآن پر اور حدیث پر کام کیا ہے، تاریخ پر مسلمانوں نے بہت کم کام کیا، اس لیے محدثین زیادہ ہیں، مفسرین زیادہ ہیں، مؤرخین بہت کم ہیں، تاریخ لکھنے والے مسلمان کم ہیں، دوسرے لوگ زیادہ ہیں۔ تو روایات میں آپس میں بڑی گڑبڑی ہو گئی، اس لیے تاریخ پر ہم کوئی حکم اور فیصلہ صادر نہیں کرتے۔ لہٰذا تاریخ کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپس میں اختلافات ہو جائیں تو پھر اس میں ہمیں صحابہ کرام کے متعلق اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ اچھا، اب آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر مذاق نہ اڑائے، قوم ان میں سے کوئی مرد، من قوم کسی مرد کا، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑا رہے وہ بہتر ہو۔ ٹھیک ہے، عسیٰ کا مطلب ہو سکتا ہے ان یکون خیرا منہم، ان کا مذاق اڑا رہے وہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، نہیں عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یکن خیرا منہم، جن کا مذاق اڑا رہے وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی ولا تلمزوا انفسکم،
ولا تلمزوا انفسکم، اس کا مطلب ہے تلمزوا کا مطلب ہوتا ہے طعنہ مت ہو، ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو طعنہ مت ہو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، کیوں؟ کیونکہ یہ سب گناہ کی بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برا نام لگ جانا یہ برا ہے۔ مطلب بندہ ایمان لائے اور مسلمان ہو جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی برائی کا نام موسوم ہو جائے برے القابوں میں سے، تو فرمانے کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ ومن لم یتب، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو پھر وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے۔ ومن لم یتب، اور اگر کوئی توبہ نہیں کرے گا فاولئک هم الظالمون، تو پھر فرمایا کہ وہ ظالمین میں سے ہے۔ یعنی یہ فرما ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگ جانا یہ بڑی بات ہے، لہٰذا اس سے بچو اور توبہ کرو، اور جو توبہ نہ کرے تو وہ جرم کرنے والے میں سے ہوگا اپنی جانوں پر۔ تشریح دیکھ لیجیے اس صورت میں، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہاں پہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آداب معاشرت کا بیان ہے۔ معاشرت کا مطلب زندگی گزارنے کے طریقے، تو یہاں زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیا، اور اس میں 3 باتیں انہوں نے یہاں بتائی ہے شاید سے، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے پرہیز کر رہے ہیں، یعنی 3 احتیاطی تدابیر یہاں بتائی گئی۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے، اور جس طرح یہ مذاق اڑانا زبان سے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جسم کے دیگر اعضاء سے بھی یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ تو شریعت اسی کو منع فرما رہی ہے کہ ایک دوسرے کا آپس میں مذاق مت اڑاؤ، جیسے کسی کی نقل اتارنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، چل کے دکھا دینا، جیسے فلاں ایسے چلتا ہے، فلاں ایسے بولتا ہے، یہ سب باتیں منع ہیں، کیونکہ اس میں دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنا ہوتا ہے، اور کسی کو حقیر سمجھنا شریعت میں منع ہے۔ اصل دار و مدار تو اللہ کے نزدیک اچھا ہونا ہے، اگر کہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں تو اس سے اللہ پاک ناراض ہوں گے، اور اس سے مسلمان کا دل ٹوٹے گا۔ حدیث پاک میں ہے کسی مسلمان کے دل کو توڑنا کعبۃ اللہ کو توڑنے سے زیادہ برا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور اگر کسی کے اعمال برے ہیں یا وہ کافر ہے تو اس کے کفر اور برے اعمال سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یعنی کسی کو کم تر سمجھتے ہوئے، کسی کو حقیر فقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مذاق اڑانا چاہے زبان سے ہو چاہے دیگر جسم کے اعضاء سے ہو، اس لیے فرمایا کہ کسی کو فقیر مت سمجھو۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، تو واقعہ میں مجھے یاد آئی ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غزوہ خیبر کو موقع تھا، تو ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حاضر ہوا، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ مسلمانوں کے خیمے لگے ہوئے، اور جناب وہاں پر مسلمانوں کے سرداروں کے بھی خیمہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جی تمہارے سردار کا خیمہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہمارے سردار کا خیمہ ہے۔ تو جب وہ اس خیمے میں گئے تو یہ سرداروں کا خیمہ تو بہت عالی شان ہوتا ہے۔ 12 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اب وہ کیونکہ یہودی تھا، بکریاں چرا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ بہت کالا تھا، تو اس نے کہا میں تو بہت کالا سا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں اور ضمانت دیتا ہوں تمہارے لیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کالے پن کو، تمہاری اس بدصورتی کو خوبصورتی میں بدل دے گا۔ اس کہ وہ بکری کو چڑھ رہا تھا تو بدبو بھی آ رہی تھی پسینے میں، انہوں نے کہا میں تو بدبودار قسم کا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ پاک تمہاری اس بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ بھارت تو وہ تیار ہو گیا مسلمان ہونے کے لیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم بکریاں چراتے ہو، یہ بکریاں کسی کی امانت ہے، جاؤ بکریاں واپس کر کر، یعنی اسلام نے امانت کا بھی خیال رکھا۔ بکریاں وہ واپس کر کر آیا، پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ایسے وقت میں تم اسلام لا رہے ہو کہ کوئی عبادت کا وقت نہیں ہے، نماز روزے حج زکوٰۃ وغیرہ، تو تم ایسا کرو کہ جہاد میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ غزوہ خیبر کا موقع تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں شریک ہو گیا تو میں بچ گیا تو غازی، اور اگر میں شہید ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر تم شہید ہو گئے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو میں بدلے گا اور تمہاری بدصورتی کو اللہ خوبصورتی میں بدل دے گا، میں ضمانت لیتا ہوں تم سے اس بات۔
اللہ کی شان جب وہ لڑائی میں شریک ہوا جہاد میں تو شہید ہو گیا. جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ وہاں پہ ایک نعش رکھی ہوئی اور وہاں صحابہ کا اجتماع ہے، صحابہ کا اجتماع ہے. آپ نے کہا کیا ہوا بھائی، کیا بات؟ صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی ایسا ہے کہ جس نے جو لڑائی کے صفوں میں ہمارے درمیان نہیں تھا لیکن شہیدوں میں ہماری صفوں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ ایسا آدمی ہے جس نے ایک سجدہ بھی اللہ کے آگے نہیں کیا اور مرتے ہی جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. تو اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. عبادتیں، سجدے، صدقہ، خیرات سب ایک طرف، اللہ قبول نہ کرے اللہ کی مرضی، اور کسی کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے اللہ قبول کر لے اگر سے ہم اس کو گناہ گار سمجھتے. تو اسی لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کم در نہیں سمجھنا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. دوسری چیز جو شاید نے فرمائی وہ فرمایا کہ لا تلمزوا انفسکم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ مت دو اور آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، کیونکہ عیب سے تو کوئی بھی خالی نہیں. اگر آج آپ کسی کی عیب بیان کریں گے تو کل کو کوئی اور بھی آپ کے عیب بیان کرے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی عیب بیان کر رہا ہے تو وہ آپ کے عیب بھی کسی کے سامنے بامانہ بیان کر رہا ہوگا. اور عیب سے تو بھائی کوئی بھی خالی نہیں، ہر ایک کے اندر عیب ہوتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کی اچھائیوں پر نظر ہونی چاہیے اور اپنے عیوب پہ نظر ہونی چاہیے. اس پر کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ کہ حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اس لیے اپنے عیبوں پر نظر ہونی چاہیے، باقی دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. تیسری احتیاطی تدابیر میں سے جو تیسری تدبیر ہے، احتیاطی تدابیر میں سے جو تیسری تدبیر یہاں بتائی زندگی گزارنے کے طریقے میں سے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے لکھی ہے وہ ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا. کہ کسی کو برے لقب سے پکارنا نہیں ہے، ایسے لقب سے جس سے وہ ناراض ہو جائے، جیسے لنگڑا کہہ دیا، چھوٹا کہہ دیا، موٹا کہہ دیا، کالا کہہ دیا، چور کہہ دیا، شرابی کہہ دیا، کچھ چھوٹا ہے ٹکی پیک کہہ دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں منع ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا. ٹھیک ہے جی. حدیث پاک میں جو سب کسی مسلمان کو ایسے اچھا یہ بھی مراد ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا، اگر کسی نے کوئی گناہ یا برا عمل کیا اور پھر اس کام سے یا اس گناہ سے بندے نے توبہ کر لی، پھر بھی کوئی شخص اس کو اس گناہ پر عار دلائے، شرم دلائے کہ تم تو گناہ گار ہو، تم تو چور ہو، تم فلاں ہو، اور میں نے دیکھا جا کرتے ہوئے، یہ سب چیزیں منع. اس لیے کہ حدیث پاک میں دوسرے کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلائے جس سے اس نے توبہ کر لی تھی، تو جب تک یہ خود اس گناہ میں اس طرح نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ موت نہیں دیں گے. اللہ ہماری طرف. ایک اور حدیث میں کہ اللہ اس کو گھر بیٹھے اللہ گھر بیٹھے رسوا یعنی ضرور کر دیں گے. حال بتہ اگر کوئی برا لقب کسی کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا ہے اور وہ اس کو برا سمجھتا بھی نہیں ہے نہ اس کو برا لگتا ہے تو یہ منع نہیں ہے، ایسے حرام نہیں ہے. اس طرح دوست ہے، بہت سارے دوست ہوتے ہیں، اب اس میں سے کوئی کالے کے نام سے مشہور ہے، وسیم کالا اور ریحان لنگڑا فلاں، اب وہ مشہور ہے وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو برا محسوس کر دیا سب کے سامنے تم اس طرح بولتے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. البتہ اچھے القابات سے پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ اچھے القابات سے پکارنا یہ سنت نبوی ہے، اور عرب میں اس کا رواج بھی تھا. صحابہ کرام کے لقب آپ دیکھ رہے ہیں، صدیق ہے، فاروق ہے، غنی ہے، حیدر ہے، اسد اللہ ہے، سیف اللہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القابات صحابہ کے رکھے تھے، ذوالنورین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے اچھے القابات استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس جب آیتیں ہوئی 11 آیتیں ہوئی، اس آیت میں نے آپ کو بتا دی 3 احتیاطی تدابیر سے منع کیا ہے. اب آیت نمبر 12 دیکھیے، یہاں پہ بھی 3 احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچا کرو، کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے،
ان بعض الظن کیونکہ بے شک بعض گمان اسم گناہ کے ہوتے ہیں. پہلی ہے پیاری تدبیر یاد رکھیں کہ برا گمان مت کرو. دوسرا میں آگے ولا تجسسوا کسی کی توہ میں نہ لگو یعنی تجسس نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا کسی بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرو. لا یغتب غیبت نہ کرے بعضکم بعضا آپس میں دوسرے کی. ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل کہ وہ کھائے لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت میتن اور وہ بھی مردار بھائی کا. فکرہتموہ لا مانا تم اس کو برا سمجھتے ہو. تو جس طرح اس کو برا سمجھتے ہو ایسے غیبت کو بھی برا سمجھو. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو یعنی غیبت چھوڑ دو اور توبہ کر لو. ان اللہ تواب رحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم مہربان ہے. یہ بھی ترجمہ ہو گیا. تشریح میں دیکھیں اس آیت میں زندگی گزارنے کے مزید 3 آداب بتائے گئے ہیں یعنی مزید 3 احتیاطی تدابیر ہیں کہ ان سے بچنا ہے اور رکنا ہے. پہلی چیز کیا ہے فرمایا کہ برا گمان. اس برے گمان میں تہمت بھی شامل ہے. کسی نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ کام اسی شخص نے کیا ہے اس پر تہمت لگا دی کہ یہ کام تم نے کیا ہے. نہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے نہ کوئی دلیل ہے تو یہ شخص آپ نے جس پر تہمت لگائی کتنا بیچارہ پریشان ہو جائے گا. تو یہ حرام ہے اور منع ہے. اسی طرح اللہ سے بدگمانی کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں میں تو مستقل دعائیں کرتا ہوں یہ کرتی ہوں میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی. یہ ساری پریشانیاں میرے پر ہی آتی ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں بلکہ اللہ سنتا بھی ہے اللہ دعا بھی قبول کرتے ہیں. قبولیت کا موقع الگ الگ ہے تو اس لیے برے گمان سے بچنا ہے. آپ کا موبائل چوری ہو گیا آپ نے کہا کہ یار یہ تو میری دوست نے چورایا ہوگا یہ تو چھوٹی بہن کا ہی کام ہے یہ خالہ بھائی کا ہی کام ہے. دیکھا نہیں ہے مسالے کم ہو گئے چیزیں کم ہو گئے یہ تو سانس میں نہیں ہوگا میری یہ سانس یہ گمان کرے کہ یہ تو بہو نے کیا ہوگا. اس طرح ایک دوسرے پر آپس میں بدگمانی کرنا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ بعض گمان گناہ کے ہوتے ہیں. ایک ترجمہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہلکا سا گمان بھی ہلکا سا کسی کے متعلق برا گمان کرنا یہ بھی کرنا. ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو اس میں فرمائی گئی وہ ہے ولایت کا بعضکم بعضا کہ تم کسی کی آپس میں غیبت نہ کرو. غیبت سے اس میں غیبت کہتے کسے. اچھا دوسری چیز ہے ولا تجسسوا. دوسری چیز ہے ولا تجسسوا تجسس مت کرو. تجسس کیا ہے یعنی لوگوں کی چھپی ہوئی باتوں کی جستجو کرنا کہ فلاں شخص کیا کام کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے یا پھر اس کے کوئی عیب تلاش کرنا کسی آدمی کے یا اس کی کوئی کمزوری پر تلاش کرنا کہ مجھے پتہ چل جائے. اسی طرح چھپ کر یا اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا کر دوسروں کی باتیں سننا. اگر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں یا آپ کے کان میں ہنسلی لگا ہوا ہے اور آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں. یا کسی کے چھپے ہوئے عیب تلاش کرنا کہ جناب چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں چھپ چھپ کے سن رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب منع ہے. ہاں البتہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور احتمال کہ یار یہ تو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو لہٰذا اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کے شر سے بچانا ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک آدمی نے ایک کام نہیں کیا اور دوسرا اس پر الزام لگا رہے ہیں تو اب یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نا اس اچھے آدمی کو ہم تکلیف پہنچائیں. تو پھر ان کی تدبیر کو خفیہ طور پر دیکھنا اور اس کو اطلاع کرنا کہ بھائی دیکھو غلط ہو رہا تمہارے ساتھ یہ ٹھیک ہے. تو جب چھپ کر بات سننے اور خفیہ تدبیر کرنے میں کوئی حرج کی بات اس طرح سے نہیں. تیسری چیز جس آیت جو اس آیت میں منع کی گئی وہ ہے غیبت سے منع کیا گیا ہے کہ غیبت نہیں کرنی کسی کی. اب غیبت کہتے ہیں کسے غیبت غابہ یا غیبت سے غائب سے. غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جو اگر وہ سنے تو برا محسوس کرے
اور وہ بات اس میں موجود بھی ہو. کسی کے پیچھے ایسی کوئی بات کہہ دینا کہ اگر وہ سامنے ہوتا اور اس کو کہتے تو لامانا اس کو برا لگتا، یا پیچھے بھی کہا لیکن اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا، اور وہ عیب اس کے اندر موجود بھی ہے. اگر وہ عیب اور وہ بات سے موجود نہ ہو تو یہ تو تہمت ہو جائے گا اور الزام ہو جائے گا، یہ تو صریح حرام ہے. اور پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کسی پر تہمت مت لگائیں. تو غیبت کی تعریف کیا ہو گئی؟ غیبت کی تعریف یہ ہو گئی کسی کے پیچھے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا کہ جو اس میں موجود بھی ہو، اور اگر وہ سنے تو اس کو یہ برا محسوس ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں 3 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، لیکن اس نے غیبت کی حرمت کو اتنا زیادہ بیان کیا، اتنا اہتمام فرمایا کہ اس کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کی تجویز دی گئی کہ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھانا اور وہ بھی مردہ حالت میں، جس طرح یہ حرام ہے تو اسی طرح یہ غیبت بھی حرام ہے. اور جس طرح تم مردار بھائی کے گوشت کو ناپسند کرتے ہو ایسے ہی غیبت کو بھی ناپسند کرو. غیبت کی زیادہ حرمت کیوں ہے؟ اس کی خاص وجہ وہ یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کوئی کسی کی بھی برائی کر سکتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی بڑے سے بڑے آدمی کی غیبت کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی دفاع کرنے والا روکنے والا موجود نہیں ہوتا، بنسبت سامنے برائی کرنے کی کہ وہاں بندہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے. اب سامنے آپ کو پتہ ہے کہ میں برائی کروں گا تو یہ مجھے تھپڑ لگا دے گا، یہ آپس میں ڈیبیٹ ہو جائے گی. اب کتنے لوگوں کو کوئی عمران خان کی برائی کر رہے ہیں، کوئی نواز شریف کی، کوئی زرداری کی، کوئی فلاں کی، کوئی فلاں کی، اور سامنے ہو تو پھر آدمی کچھ کرتا ہی نہیں کہ اپنے ٹیچر کی، اپنے بڑے بھائی کی، اپنے ساس کی، اپنی بہو کی، اپنی بہن کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ غیبتیں برائیاں پیچھے پیچھے ہو رہی ہیں. تو پیچھے برائی کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ سامنے آدمی کو ڈر ہوتا ہے کہ مزاحمت ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، اور پیچھے کوئی روکنے والا ہوتا نہیں ہے، تو یہ گناہ آسان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس سے بچو. ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ غیبت کرنے والے کو. اللہ علیہ. تو بھائی اسی لیے غیبت سے بچنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، بار بار کہہ رہے ہیں غیبت سے بچیں. ایک حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے نوٹ، کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غیبت جائز ہے اور وہ غیبت کہلاتی ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جائز ہے. جیسے کسی ظالم کی شکایت اور غیبت کسی ایسے شخص سے کرنا جو اس کے ظلم کو ختم کر سکے. اب ظالم میں ظلم موجود ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے یہ بات کر رہے ہیں تو وہ اس لیے جائز ہے کہ آپ ایسے آدمی کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کے ظلم کو دور کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایسے آدمی کے سامنے کرنا یہ غیبت ہو جائے گا. دوسری چیز جو یہاں ہے، بیوی کی شکایت شوہر سے، بچوں کی شکایت باپ سے. یہ اگر اصلاح کی نیت تو جناب باپ بچوں کی اصلاح کر دے گا، اور جناب بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے، بیوی کوئی غلط کام کر رہی ہے تو شوہر اس کو صحیح کر دے گا. تو یہ چیزیں جائز ہیں. تیسری چیز کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی فتویٰ حاصل کرنا ہے یا کسی کو کسی کی شر سے بچانے کے لیے آپ نے فتویٰ حاصل کرنا ہے تو لامحالہ آپ فتوے میں ساری بات بتائیں گے، پورا اس سے ساری معلومات دیں گے تو پھر وہ برائی نہیں ہوگی. یا پھر جو شخص کھلم کھلا اور اعلانیہ گناہ کر رہا ہے تو اس کے اعمال کا ذکر کرنا بھی غیبت میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو جب نہیں چھپا رہا تو پھر آپ بھی اگر اعلانیہ یا کسی کے پیچھے بھی یہ بات کریں گے تو یہ گناہ میں شامل نہیں ہوگا. اس کے برے اعمال کا ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود تحقیر اور تذلیل ہے تو حرام ہے. اور اگر کوئی شرعی ضرورت اور مجبوری ہے، شرعی ضرورت اور مجبوری کیا میں نے بتا دیا کہ یہ والد اصلاح کر دے گا بیٹوں کی، اولاد کی، شوہر اصلاح کر دے گا اپنی بیوی کی، اور اس طرح جج ہے تو وہ اصلاح کر دے گا مظلوم کی،
اس طرح مولانا صاحب ہے جو فتویٰ دیں گے، تو یہ شرعی اور کوئی ضرورت ہے یا اگر مجبوری ہے تو وہاں یہ سب چیزیں جائز ہیں۔